محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم سے سال تبدیل ہو جاتا ہے۔ سال کے گزر جانے پر بعض لوگ خوشی مناتے ہیں۔ کتنے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، خواہ اسلامی سال کے گزرنے کے موقع پر ایسا نہ ہو، لیکن جب نیا انگریزی سال آتا ہے، جنوری کا مہینہ آتا ہے، یا بچوں کی پیدائش کا دن آتا ہے، 1 سال کے ہو گئے، 2 سال کے ہو گئے، 5-10 سال کے ہو گئے، تو سالگرہ کے نام پر خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سال کا گزر جانا اصلاً خوشی منانے کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے احتساب کے لیے ہے، ان کا جائزہ، ان کا احتساب، ان کا محاسبہ ہو۔ انسان دیکھے کہ وہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار میں آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ جو بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے یا بڑوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، آپ اس کو سالگرہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ سال گرا ہے، یعنی 1 سال گر گیا، زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں سال گرا ہے یعنی خوشی کا موقع ہے، حالانکہ وہ سال گرا ہے یعنی 1 سال کم ہو گیا ہے، زندگی سے 365 دن حذف ہو گئے۔ انسان اگر کل تک 1446 ہجری میں تھا، آج 1447 ہجری میں ہے، کل تک اگر 2024 میں تھے، اب 2025 میں ہے، وقت گزر رہا ہے، دن رات بیت رہے ہیں، عمر کم ہوتی جا رہی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے پوچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ انسان تو بس یہی دنوں، سیکنڈوں اور منٹوں کا نام ہے، یعنی انسان کی عمر انہی چیزوں پر منحصر ہے۔ یہ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن رات بیت جائیں گے، انسان بھی گزر جائے گا۔ آج انسان زمین کی پیٹھ پر ہے، کل وہ زمین کے پیٹ میں ہوگا۔ موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ایک موقع پر یہ پر اثر نصیحت انہوں نے کی۔ فرمایا الا تبکون، تم روتے کیوں نہیں ہو، تم افسوس کیوں نہیں کرتے ہو، تم وقت کے گزر جانے کا احساس کیوں نہیں کرتے ہو، الا تبکون۔ پھر آگے جو بات کہی وہ نہایت پر اثر ہے۔ فرمایا کیف یعیش من الموت طالبه والقبر بیته والتراب فراشه والدود انیسه ثم من بعد ذلك الفزع الاکبر اما الى الجنہ او اما الى النار۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بے فکری سے زندگی کیسے گزار سکتا ہے، وہ شخص مطمئن ہو کر کیسے رہ سکتا ہے کہ موت جس کا پیچھا کر رہی ہے، وہ انسان کیسے بے فکری کے ساتھ جی سکتا ہے۔ موت جس کا پیچھا کر رہی ہے، قبر جس کا گھر ہے، مٹی جس کا بستر ہے، کیڑے مکوڑے جس کے ہم نشین اور جلیس ہیں، اور صرف یہ نہیں، اس کے بعد وہ سخت گھبراہٹ کا وقت آئے گا، یعنی قیامت کا دن۔ ثم من بعد ذلك الفزع الاکبر، اس کے بعد وہ سخت گھبراہٹ کا وقت آئے گا،
پھر یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ غور کیجیے کہ وہ شخص کیسے اطمینان سے جی سکتا ہے کہ موت جس کا تعاقب کر رہی ہے، چاہے وہ محلوں میں رہے، چاہے اونچی اور عالیشان مکانات میں رہے، جانا تو اسے 2 گز زمین میں ہے، چاہے وہ دنیا زمانے کے خزانے سمیٹ لے، لیکن کفن کی چادر ہی اوڑھ کر اس کو رخصت ہونا ہے۔ دنیا سے کوئی چیز وہ لے کر نہیں جائے گا، دنیا کا کوئی ساز و سامان اس کے ساتھ نہیں جائے گا، دنیا کا محل اور مکان اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں گزر گئی گزران، کیا محل کیا میدان، یعنی انسان کی زندگی تو بہرحال گزر جائے گی، چاہے وہ محل میں گزارے چاہے سڑک کے کنارے گزارے، میدان میں بسیرا کرے یا کسی مکان میں بسیرا کرے، درخت کے نیچے زندگی گزارے یا کسی چھت کے نیچے زندگی گزارے، زندگی تو گزرنے کے لیے۔ گزر گئی گزران، کیا محل کیا میدان، یعنی انسان جس حالت میں بھی رہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہے یا سادگی اور فاقہ کشی کے ساتھ زندگی بسر کرے، زندگی تو گزر جانے کے لیے۔ عربی شاعر نے کہا اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ دیکھو جب تم قبرستان میں کسی مردے کو لے کر آؤ، اپنے کندھے پر کسی کو سوار کر کے لے کر آؤ، تو اس حقیقت کو نہ بھولو کہ آج تم خود اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ آج تم کسی کو لے کر آ رہے ہو، کل دوسرے تم کو لے کر آئیں گے۔ آج تم مٹی ڈال رہے ہو، کل دوسرے تمہارے جسم پر مٹی ڈالیں گے۔ آج تم دوسروں کے لیے رحم و رحمت کے الفاظ کہہ رہے ہو، کل دوسرے تمہارے اوپر ترس کھائیں گے۔ پھر وقت آئے گا کہ لوگوں کی زبان تمہارے تذکرے سے بھی خالی ہو جائے گی۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ تو آج انسان نئے سال کی خوشی منا رہا ہے، حالانکہ یہ احتساب کا موقع ہے۔ آج انسان خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنے برس کا ہو گیا یا میری اولاد اتنے برس کی ہو گئی، حالانکہ زندگی گھٹ رہی ہے، عمر کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، انسان اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیے، ایک مقام پر ارشاد ہوا، قیامت کا تذکرہ ہے، ارشاد ہوا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، انسانوں سے پوچھا جائے گا، او انسانوں کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ وجاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ جاءکم النذیر، کیا کوئی ڈرانے والا تم تک نہ آیا جو تم کو ڈراتا، نصیحت کرتا، آنے والے وقت کی خبر دیتا، تم کو بتاتا کہ عیش و عشرت کے بعد انسان کو بہرحال رخصت ہو جانا ہے، قصر کے بعد قبر میں جانا ہے، مکان کے بعد انسان کو 2 گز زمین کا مکین بننا ہے۔ کیا کسی نے تم کو یہ خبر نہ دی کہ چاہے کتنے ہی نفیس جوڑے پہن لو، بہرحال ایک وقت آئے گا کہ کفن اوڑھ کر تم کو رخصت ہو جانا ہے؟ وجاءکم النذیر، کیا کوئی ڈرانے والا تم تک نہ آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا پیغمبر نہیں آئے؟ یا نذیر کا مطلب ہے انسان کے سر کے اور داڑھی کے سفید بال، کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے خبر دینے والے ہیں کہ جب بال سفید ہونے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ فنا کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یا النذیر سے مراد اولاد کی اولاد ہے کہ جب پوتے نواسے پیدا ہو جائیں، نواسیاں پوتیاں آ جائیں، سمجھ لو کہ وقت اجل قریب آ رہا ہے۔ یہ سب ڈرانے والے ہیں،
یہ سب آنے والے وقت کی خبر دینے والے ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تم کو اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ کیا کوئی ڈرانے والا تم تک نہیں آیا جو تم کو بتا دیتا کہ تمہاری عمر کم ہو رہی ہے، تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، تمہاری زندگی موت سے بدلنے والی ہے، تمہارے لیے جو مدت مقرر کی گئی تھی وہ آہستہ آہستہ اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ دوسرے مقام پر آپ پڑھیے، انسان دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اب جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا تو وہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ جو کچھ دیکھنا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا، جو چیزیں نگاہ سے مخفی تھیں وہ آج ظاہر ہو گئی، جو نظر نہیں آتی تھی نظر آ چکی، اب مجھ کو مہلت دے دے، دوبارہ مجھ کو موقع دے دے، میں نے غفلت میں وقت بتا دیا، میں نے عمر کی قدر نہ کی، میں نے زندگی کی قیمت کو نہ جانا، میں نے خسارے اور نقصان کا سودا کر لیا، نافرمانی اور معصیت کے راستے پر چل پڑا، بندگی اور عبادت سے اپنے آپ کو الگ رکھا، لذتوں اور شہوتوں میں ڈوب گیا۔ اے اللہ اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اب مجھ کو اپنے قصور کا اعتراف ہے، اب مجھ کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہے، پشیمانی ہے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، رب ارجعون، اللہ مجھ کو دوبارہ مہلت دے دے، مجھ کو موقع دے دے، مجھ کو واپس بھیج دے، دنیا کی زندگی پھر سے عطا کر دے، میں نیک عمل کر کے دکھاؤں گا، میں بھلا بن کر بتاؤں گا، میں اپنے کیے ہوئے کی تلافی کروں گا، میں نے جو کچھ کھویا ہے اسے پانے کی کوشش کروں گا، ایک موقع مجھ کو اور دے دے۔ کہا گیا کلا، ہرگز نہیں، جو موقع ملنا تھا وہ مل چکا، جو مہلت تم کو دی گئی تھی وہ پوری ہو چکی، زندگی جہاں تک تمہارے لیے مقرر کی گئی تھی وہ بیت چکی ہے، اب دوبارہ تم کو موقع نہیں ملنے والا۔ انسان اگر خون کے آنسو بھی روہے گا، انسان اگر ندامت اور پشیمانی کا بڑھ چڑھ کر اظہار بھی کرتا رہے گا، تب بھی دوسرا موقع ملنے والا نہیں، دوبارہ مہلت دی جانے والی نہیں۔ ایک دفعہ موقع ملا ہے، یہ امتحان کا مرحلہ ہے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوا سو کامیاب ہوا، جو اس امتحان میں ناکام ہو گیا سو ناکام ہو گیا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی ناکام کو کامیاب بنا دے، کسی نقصان اٹھانے والے کو فائز المرام کر دے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قسم کھا کر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ہاں وہ انسان جو ایمان لائے، اچھا عمل کرے، حق اور صبر پر خود جمے، دوسروں کو جمنے کی نصیحت کرے۔ اگر نقصان اور خسارے سے کوئی بچ سکتا ہے تو بس یہی انسان بچ سکتا ہے۔ عمل صالح کے بغیر کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے بچا نہیں سکتا، جنت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ حدیث میں پڑھیں کہ جب کوئی اچھا انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بھلا آدمی جاتا ہے، لوگ اس کا جنازہ اٹھاتے ہیں، قبرستان لے کر آتے ہیں۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب کسی نیک انسان کا جنازہ لے کر لوگ چلتے ہیں تو وہ جنازہ پکارتا ہے، میت پکارتی ہے قدمونی قدمونی، ارے مجھ کو جلدی لے کر چلو، مجھ کو جلدی لے کر چلو، دیر کیوں کرتے ہو، مجھ کو تیزی سے لے کر چلو۔ جنازہ پکارتا ہے مجھ کو تیزی سے لے کر چلو۔ اور جب کوئی برا آدمی فوت ہوتا ہے، اس کا جنازہ لے کر لوگ جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یا ویلہا، ہائے افسوس، ہائے میری مصیبت، کیوں تم مجھ کو لے کر جا رہے ہو، کہاں مجھ کو لے کر جا رہے ہو۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ انسانوں کے علاوہ اس آواز کو سب سنتے ہیں، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اور اگر انسان اس آواز کو سن لے بے ہوش ہو کر گر جائے گا، انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ ایسے حسرت و افسوس کے الفاظ وہ انسان کہتا ہے جس نے عمر کھو دی، جس نے اوقات برباد کر دیے، جس نے خدا کی عظمت کی قدر نہ پہچانی۔ ما قدر اللہ حق قدری،
قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جیسی قدر پہچاننی تھی، جیسی عظمت کرنی تھی، انسانوں نے ویسی عظمت نہ کی۔ سورہ نوح میں آپ پڑھیے، کہا گیا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت، اس کی عزت، اس کا احترام نہیں کرتے ہو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، خدا کی عظمت، خدا تعالیٰ کی ذات کی کبریائی، بزرگی اور برتری کا تم کو احساس نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم نہیں جانتے ہو کہ لوٹ کر کس ذات کی بارگاہ میں تم کو حاضر ہونا ہے، کس کے سامنے تم کو کھڑا ہونا ہے، کس کے سامنے تمہاری پیشی ہونی ہے۔ کیا تم نہیں جان رہے ہو کہ کس بارگاہ میں تم کو زندگی کا حساب دینا ہے؟ قرآن میں پڑھو یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسانوں کی پیشی انسانوں کی بارگاہ میں نہیں ہونے والی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیشی ہونے والی ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، حدیث میں ہے اس دن کو یاد کرو جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں سارے انسان کھڑے کیے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ننگے پیر ہوں گے، بدن پر کپڑے لباس کی ایک رتی بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ روایت سنی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، سب بے برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ ارشاد ہوا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر نگاہ کریں، یعنی قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کسی کو اپنا ہوش باقی نہیں رہے گا، کوئی انسان اپنے حواس میں نہیں رہے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں میزان قائم ہوگا، وہاں اللہ کی طرف سے زندگی کے سب اعمال ظاہر کیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، انسانوں کے سینوں کے بھید اور راز تک ظاہر کر دیے جائیں گے، گواہ قائم ہوں گے، زمین گواہی دے گی، نام اعمال گواہی دیں گے، اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دیں گے، یہاں تک کہ انسان کے جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ قرآن میں آپ پڑھیے، ارشاد ہوا یوم تشہد علیہم، یوم تشہد علیہم السنتہم، انسان کی زبان، اس کے ہاتھ پیر قیامت کے دن گواہ بنیں گے۔ اور ایک جگہ تو عجیب بات کہی کہ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ پیر سے بات کریں گے، انسان کے جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ روایت میں ہے کہ ایک انسان لایا جائے گا، اس سے اللہ اقرار، اس کے فرشتے اقرار کروائیں گے، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے ایسا گناہ کیا، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ کوئی ہے نہیں جو میری تغلید کرے، مجھ کو جھٹلائے، وہ کہے گا ہرگز میں نے ایسا برا عمل نہیں کیا۔ اچانک اس کو آواز سنائی دے گی کہ خدا کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ایسا برا کام کیا ہے، ہم اس پر گواہ ہیں۔ وہ چونک کر دیکھے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کی ران سے آواز نکلے گی، اس کا جسم پکارے گا کہ تو نے یہ غلط عمل کیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ جب انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت انازل، کہ ارے تمہارے لیے لعنت ہو، تم پر بربادی ہو، تمہارے لیے نہایت افسوس، تم پر نہایت افسوس ہے، آج تم نے میرے خلاف گواہی دی، تم نے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دی، حالانکہ میں تو جو کر رہا تھا تمہارے لیے کر رہا تھا۔ تو اعضائے جسم، انسان کے جسم کے حصے جن کو وہ ملامت کرے گا، وہ پلٹ کر کہیں گے کہ ہم کو اس اللہ نے بولنے کی قوت عطا کی جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی ہے، اللہ نے ہم کو قوت گویائی دی جس نے سب کو قوت گویائی دی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر قیامت کے دن ہر انسان کا اس کے عمل کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اما الی الجنہ او اما الی النار، یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آپ قرآن میں یہ بھی پڑھیں یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کے دن
جب سور پھونکا جائے گا لوگ جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے، لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں اٹھائے جائیں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اس کا حشر ہوگا۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کو بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں وہ حرص و ہوس کے راستے پر چل رہے تھے، لالچ کے راستے پر چل رہے تھے، مال کمانے میں دیوانے ہو چکے تھے، خدا کی بندگی کو بھول چکے تھے، تو بندروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو خنزیروں کی شکل میں ہوں گے۔ دنیا میں چونکہ بے حیائی بدکاری میں پڑ گئے، زناکاری میں پڑ گئے، لذتوں کی تلاش میں نکل پڑے، اس لیے ان کی شکل و صورت خنزیروں کی بنا دی جائے گی۔ اور کچھ انسان وہ ہوں گے جو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں کبر و فخر و غرور کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، مال آ گیا، علم آ گیا، کوئی منصب مل گیا تو سمجھنے لگے کہ اب ہم سے بہتر کوئی نہیں، غریبوں مسکینوں کے اوپر ظلم ڈھانے لگے، منصب آ گیا تو کمزوروں کو دبانے لگے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ شکل ہوگی انسان کی، حیت ہوگی چونٹیوں کی، یہ وضاحت کی گئی حدیث شریف میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح کا عمل انسان کا دنیا میں ہے اسی اعتبار سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک جماعت انسانوں کی وہ ہوگی جن کو فرشتے مارتے ہوئے لے کر جائیں گے، ایک جماعت وہ ہوگی جو گھٹنوں کے بل لے جائے جائیں گے، ایک جماعت انسانوں کی وہ ہوگی کہ جن کو سروں کے بل چلا کر لے جایا جائے گا۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سر کے بل لوگ کیسے چل پائیں گے؟ انسان پیر کے بل چلتا ہے، سر کے بل کیسے چل پائیں گے؟ حضور نے فرمایا ان الذی یمشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، جس اللہ نے ان کو پیروں کے بل چلایا تھا وہ ان کو سر کے بل چلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ قدم کے بل چلا سکتا ہے تو سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اپنے عمل کے اعتبار سے یا کامیابی پائے گا یا ناکامی پائے گا، یا تو وہ فائز المرام ہوگا یا ناکام ہوگا، یا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہماری نگاہ سے جنت جہنم اوجھل ہے، لیکن ہمارا ایمان کامل، یقین کامل ہے کہ خدا نے یہ جگہیں بنا رکھی ہیں۔ انسانوں کا فیصلہ ہونا ہے، قیامت کے دن انصاف کیا جانا ہے۔ بار بار قرآن میں کہا گیا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن ہونا برحق ہے، قیامت کے دن میزان کا قائم ہونا برحق ہے، انصاف کیا جانا برحق ہے، قیامت کے دن سارے انسانوں کی پیشی خدا کی بارگاہ میں برحق ہے۔ آج جبکہ نیا سال شروع ہوا ہے آپ غور کریں کہ اس آنے والے دن کے لیے ہمارے پاس تیاری کیا ہے۔ ہم جا کدھر رہیں، دیکھ کدھر رہیں؟ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جاتا ہے کدھر دیکھتا ہے؟ ہمیں جانا کدھر ہے، ہم دیکھ کدھر رہے ہیں؟ جانا ہمیں قبر میں ہے، نگاہ ہماری دنیا پر ہے، جانا ہمیں آخرت کے سفر پر ہے اور ہم دنیا کی لذتوں اور عافیت گاہوں کی تلاش میں ہیں۔ جانا ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہے، رحمان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اور ہم شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ ہوگا تو ناکامی ہوگی، اور اگر ہم نے آج غفلت سے توبہ کی، اپنی مہلت زندگی کو ہم نے پہچان لیا، اپنی زندگی کی قدر ہم نے جان لی، اچھے عمل کے راستے پر آ گئے، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔